آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ مزمل کا انتخاب کیا ہے۔ بہت ہی معروف سورہ مبارکہ ہے اور عموماً گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس لحاظ سے کبھی کسی مسئلہ کے شکار ہو جائیں، کبھی کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں یا کسی دشواری میں مبتلا ہو جائیں تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اللہ کریم اس کے صدقہ و طفیل میں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام مزمل اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت ہی ہے یا ایھا المزمل۔ مزمل کے معنی آتے ہیں خود کو چادر میں لپیٹنے والے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام میں سے ایک نام آپ کا مزمل بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنے والے۔ چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ کے شکار ہوئے۔ پہلی وحی کی پہلی کیفیت تھی، تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈھانپ لیا، چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے سارا ماجرا سنایا، کیونکہ آپ کی وہ جوزے محترمہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا وہ خوش نصیب بیوی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس کیفیت کا ماجرا سب سے پہلے اپنی جوزے محترمہ کے پاس لے کے پہنچ گئے۔ اللہ کریم ہر عورت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پرتو بنائے کہ شوہر اپنے مسئلے کو لے کر کے ان کے پاس آئے۔ تو اس عالم میں جو آپ نے اپنے اوپر چادر لپیٹ لیا تھا نا، تو اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے آپ کو کہہ کر پکارا یا ایھا المزمل، اے چادر میں خود کو لپیٹ لینے والے۔ چونکہ عرب کا جو دستور تھا نا کہ جو جس کیفیت میں مبتلا ہوتا تھا اس کو اسی نام سے پکار لیا جاتا تھا، اور یہ ازراہ محبت، اس لیے اللہ کریم نے ازراہ محبت اپنے محبوب کی اس کیفیت کو جب دیکھا کہ خود کو چادر میں لپیٹ لیا ہے تو پکارا یا ایھا المزمل، اے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لینے والے۔ عرب کا یہ دستور رہا کہ جب بھی کوئی اس کیفیت کے ساتھ ہوتا تو اس کو نام سے پکارا جاتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آرام فرما ہے اور جگانے والا، سوئے ہوئے کو جگانے والا جو قاصد ہوتا ہے، اسی درمیان جب پہنچ گیا تو آپ کو دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، تو اٹھانے والے نے کہا قم یا نعمان، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ تو حضرت حذیفہ کو یہ بڑا اچھا لگا کہ جس کیفیت میں وہ تھے اسی کیفیت کے ساتھ ان کو پکارا گیا۔ اسی طور پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر ناچاتی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور آپ گھر سے باہر نکل کر کے آپ چلے گئے اور آ کر کے مسجد کے فرش پر لیٹ گئے، تو پورے بدن میں مٹی لگ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ علی آرام کر رہے ہیں اور پورے بدن میں مٹی ہے، تو عربی زبان میں مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھ کے کہا اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اے مٹی والے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے کہا تو یہ اتنا پسند آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو ابو تراب کہلانا پسند کرتے تھے۔ اسی طور پر اللہ کے رسول کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، تو آپ بلی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور سے بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، بلکہ بسا اوقات تو حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کبھی کبھی دور بھی رہا کرو کہ زیادہ قریب رہنے سے محبت میں کمی آتی ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ بلیوں سے محبت کرتے ہیں، بلی کو لے کر کے رہتے ہیں، تو آپ کا کیا نام تھا، اصل نام ہر کوئی بھول گیا۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کہا، اے بلی والے، اے بلی کے باپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ اسی نام سے مشہور ہو گئے اور وہ نام کہلانا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے۔
گویا کہ عرب میں یہ دستور رہا کہ کوئی کسی کیفیت میں ہوتا تو محبت میں اسی نام سے اسے پکار لیا جاتا اور یہ نام وہ اپنے آپ کے لیے پسند کرتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وحی کے نزول کے وقت جو آپ نے گھبراہٹ محسوس کی تو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا. تو خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے کہا یا ایھا المزمل، اے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لینے والے. تو حضور کے صفاتی نام میں سے ایک نام یہ بھی ہے. اب رہی بات کہ سورہ مزمل کا جو ابتدائی حصہ ہے، ابتدائی حصے میں اللہ کریم نے حضور کو سحر کے وقت بیدار ہونے کی تلقین فرمائی اور فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے. نصفہ او انقص، یعنی نصف رات یا کچھ کم کر لے، اور منہ، یا اسے تھوڑا بڑھا لے. یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ حضور رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبادتوں کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ساتھ وہ شفقت فرمائی کہ محبوب اس قدر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نصف شب عبادت کریں، کچھ کم یا زیادہ کر لیں، اور نصف شب کم و بیش آپ آرام بھی کر لیا کریں. تو ابتدائی حصے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سحر کے وقت بیدار ہونے کی تلقین کی گئی. ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کچھ پا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ سحر کے وقت اٹھنے کا عادی نہ ہو جائے اور خدا کی عبادت کا عادی نہ ہو جائے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہے سحر گاہی. کہ اپنے زمانے میں عطار بہت بڑے ولی گزرے، رومی جلال الدین رومی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ولی گزرے، اور امام غزالی مجمع البحرین بہت بڑے ولی گزرے. فرمایا کوئی بھی ہو، اگر کسی کو کچھ چاہیے تو سحر کے وقت اٹھنا ہے اور رب کی بارگاہ میں آہو گریہ زاری کرنا ہے. سحر کے وقت اٹھے بغیر اور رب کی بارگاہ میں آہو گریہ زاری کیے بغیر کسی کو خدا کا نہ قرب مل سکتا ہے نہ کوئی اعلیٰ مقام مل سکتا ہے. اور کتنا اہم وقت ہے کہ اس وقت بیدار ہونے کے لیے حضور کو تلقین کی جا رہی ہے. جب کوئی بندہ سحر کے وقت اٹھتا ہے نا اور اللہ کی عبادتیں کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اپنے اسرار پر، بھید پر اسے مطلع فرما دیتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اس وقت کا اٹھ کر عبادت کرنا اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کریم بندے کے دل میں اس کے تمام تر فرائض کو آسانی سے ادا کرنے کی طاقت پیدا فرما دیتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے بزرگ ہو یا نوجوان ہو، کوشش کریں کہ رات میں سویرے سو جائیں اور سحر کے وقت اٹھیں اور کم از کم تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں. رمضان میں تو اتنا ضرور کریں، سحر کے لیے اٹھتے ہی ہیں 5-10 دن پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں، پھر آپ سحر استعمال کریں. یہ آپ کے حق میں بہت مفید ہوگا. اور یقین جانیے کہ اس وقت کی جو برکتیں ہیں نا، اس برکتوں کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس وقت بیدار ہوتا ہے. اور ایک بات اور ہے کہ اس وقت بیدار ہونا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ کریم توفیق عطا نہ فرما دے. اس لحاظ سے اس وقت بیدار ہونے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور یہ سوال کریں کہ مولا تو ہمیں سحر کے وقت اٹھ کر کے اپنی عبادت کرنے، آہو گریہ زاری کرنے، اپنی بارگاہ میں فریاد کرنے اور اپنی مناجات کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما. دعا بھی کرتے رہیں. تو شروع میں یہ بتایا گیا. اس کے بعد دوسرے حصے میں جو فرمایا گیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کے کاندھے پر جو نبوت کا بار رکھا گیا، جو نبوت کی ذمہ داری رکھی گئی، اس کو نبھانے میں طرح طرح کی رکاوٹیں درپیش آئی. ظاہر سی بات ہے کہ پورا عرب مخالف ہو رہا تھا. ایسے عالم میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا رب وہ ہے جو رب المشرق والمغرب ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے.
محبوب آپ گھبرائے نہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کی وہ مدد فرمائے گا کہ ساری مخالفتیں کافور ہو جائیں گی، ہرن ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اور زمانے نے دیکھا کہ وہ تبتل الہی تبتیلا کے الفاظ آئے کہ اپنے آپ کو ساری دنیا سے منقطع کر کے اپنے رب سے جوڑ لیں۔ سب سے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ بیوی بچے اور گھر بار پڑوسی سب کو چھوڑ دیا جائے، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب دنیا کے جو حقوق ہیں آپ اسے نبھاتے رہیں، مگر جب بات دل کی آئے تو یہ دل صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس دل میں صرف خدا کی یاد ہونی چاہیے، اس دل میں خدا کی یادوں کا بسیرا ہونی چاہیے۔ دل اپنے آپ کا دل خدا کے سپرد کر دیں اور ساری دنیا سے دل کے اعتبار سے رشتہ منقطع کر لیں، ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں، محبوب آپ کی رکاوٹیں جتنی بھی ہیں نا اس راہوں میں اللہ سب کو آسان فرما دے گا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ سارے راستے آسان ہو گئے۔ تو دوسرے حصے میں اس کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد آگے چل کر کے جو ہے ایک حصے میں چل کر کے فرعون کا ذکر کیا گیا اور اہل عرب کو یہ بتایا گیا کہ یہ آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اس آیت کے ذریعے اہل عرب کو تلقین کی گئی کہ اے اہل عرب، میرا محبوب تمہارے درمیان آیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اور سنو اگر تم نے نہ مانا تو تمہارے سامنے تاریخ موجود ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون نے جب موسیٰ کو ٹھکرا دیا تو فرعون کو جس انجام تک ہم نے پہنچایا وہ انجام کی حقیقتیں سب کے اوپر کھلی ہوئی ہے۔ اگر میرے محبوب کو تم یوں ہی ٹھکراتے رہے اور تمہارا یہی رویہ رہا تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام ہم نے فرعون کا کیا اور ہم نے فرعونیوں کا کیا۔ اس کے بعد آگے چل کر کے تہجد میں تخفیف کر دی گئی، کیونکہ عام لوگوں کا رات میں جاگنا، جو بیمار بھی ہو اور پھر اس میں کوئی مسافر بھی ہو، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے بھی ہو، تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے تہجد میں تخفیف کر دی گئی اور پھر کہہ دیا گیا کہ جسے جو میسر ہو وہ پڑھ لیں، چونکہ اب ہمارے لیے تو فرض نہیں رہا، حضور کے لیے 5 وقت نمازوں کے علاوہ تہجد کی جماعت بھی یہ فرض تھی۔ تو اس میں جو ہے نا تخفیف جو کی گئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین کی گئی کہ فرض نمازوں پر سختی سے قائم رہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی سستی نہ کرو۔ ان چیزوں کی بھی تلقین سورہ مزمل میں کر دی گئی۔ اس کے بعد آخر میں چل کر کے کچھ خاص باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ یہ کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ کریم نے اگر مال عطا کیا ہے تو اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرو اور کسی طرح سے بخل سے کام نہ لو، اور سنو تم قرض حسنہ کو دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اجر و ثواب کے لیے گویا کہ مال کو جمع کر رہے ہو، اور تمہارا یہ خرچ کرنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یاد رکھو کہ اللہ کریم اس کا اجر و ثواب کئی گنا تمہیں عطا فرمائے گا، اور اس کا اجر و ثواب تم قیامت میں دیکھ لو گے۔ لہذا راہ خدا میں مال کو خرچ کرنے کی جو اہمیت ہے آخری حصے میں سورہ مزمل میں جو ہے نا اس کو بھی آگاہ کیا گیا۔ اچھا، ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دیا گیا کہ اگر تمہیں اللہ کریم نے دنیاوی مال عطا فرمایا ہے تو یاد رکھو کہ مال کی وجہ سے تمہارے دل میں غرور پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم سے اگر کچھ لغزشیں ہو جائیں ظاہری اور باطنی تو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کے الفاظ کہ اگر کچھ ہو بھی جائے تو تم اللہ کریم سے مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اب تمہارے اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والا ہے۔ گویا کہ سورہ مزمل فضیلت کے اعتبار سے بھی اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کی تلاوت کا عادی بنانی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
मौला करीम नेक अमल करने और हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम इस माह मुबारक में हम जो इबादतें कर सके हैं अपने फज़ल व करम से उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमसे जो कमियां और कोताहियां रह गई हैं अल्लाह करीम उसे माफ फरमाए, और बचे हुए अय्याम में खूब खूब इबादत करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व